السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف الحمدللہ رب العالمین، اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگ پرسکون ہوں گے، پرحال ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ہر آباد سے محفوظ ہوں گے، ہر مصیبت سے دور ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کے مشکلوں کو دور فرمائے، اللہ آپ لوگوں کے مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ اس دیش سے یہ فرقہ پرست طاقتیں، یہ میلی نظروں سے جو دیکھتے ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو، اللہ ان کو نست نابود کرے، اللہ ان کو زمین بوس کرے، اور اللہ ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے، اور خاص کر ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ لوگوں کو ایک خوشخبری یہ بتا دوں، میں جیسے ہی سپریم کورٹ میں جا چکے ہمارے بھائی، ہماری بہنوں کے حق کے لیے، حجاب اور برقعے کے لیے، جاتے ہی جی سی سی میں بھی کافی چرچا ہوئی، کافی بحث ہوئی۔ اب انتظار صرف سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا ہے جو ہمارے حق میں دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اگرچہ نہیں دیں گے تو بھی آپ لوگ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ طامی جو قطر کے پریزیڈنٹ ہے، قطر کے امیر ہے، انہوں نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے یہ آخری دم تک یہ لڑائی ہم لڑتے رہیں گے، اس میں ہم کوتاہی یا خاموشی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے، اگرچہ کل ہم دنیا چھوڑ کے چلے جائیں تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم کیا جواب لے جائیں گے، جیسا سوال ہم سے کیا جائے گا، ہم کیا جواب دیں گے۔ تو اسی لیے یہ شریعت کی بات ہے، چاہے اذان کی بات ہو، چاہے برقعے کی نقاب کی بات ہو، چاہے نماز کی بات ہو، اگرچہ یہ چیز ہم برداشت کریں، اس کے اوپر اگرچہ کارروائی ہم نہیں کریں، اس کے اوپر ہم خاموشی اختیار کریں، تو ہم مسلمان کہلانے کا بھی کوئی اختیار، کوئی حق نہیں رکھتے۔ یہ جتنے جو کوتاہی برت رہے تھے ہمارے اسلامی ممالک، چاہے جی سی سی میں کوئی ہو یا کہیں پہ بھی ہو، ان کے منہ پہ ایک ایسا تماچا رسید کیا ہے شیخ طامی قطر کے امیر نے۔ ایک بہت بڑی بات ہے یہ، ماشاءاللہ یہ چیز تو ہونی ہی تھی، وہ تو پہلے سے کہتے ہوئے آ رہا تھا میں، ہر چیز برداشت کریں گے لیکن یہ نقاب اور حجاب کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں برتیں گے، یہ چیز بتا دیا تھا میں۔ اور یہ حرام کی اولادیں، جتنے یہ فرقہ پرست طاقتیں ہیں، جتنے گندی سوچ رکھنے والے ہیں، جتنے یہ ہمارے اسلام کے دشمن ہیں، خبیث کے بچے، جو ہم مسلمانوں کو ایک الگ نظر سے جو دیکھتے ہیں، اب ان کے دیدے نکالنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے بھائی، یہ شیخ طامی ہو یا دوسرے امیر الکویت شیخ نواف الصباح ہو، یہ سارے لوگ کے رجب طیب اردگان ہو، وہ سب برابر بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے رابطے میں ہے وہ لوگ، اور جو ہو رہا ہندوستان کے اندر وہ لوگ پہلی نظر بنائے رکھے ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں گودی میڈیا نہیں بولتی ہے تو ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن آج کل اللہ کا کرم ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کو ہر وہ چیز پتہ چلتی ہے۔ اور رہی بات ادھر کی، تو یہ پہلی تو نیوز ہم کو آتی ہے کیونکہ ہمارے لوگ ہیں وہاں پہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا بولنے والے، کیا کرنے والے، اس چیز کا علم ہم کو ہو جاتا ہے۔ بھلا ہم یہاں پہ رہتے ہوئے یہاں کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہاں پہ صبح میں ایک بولی جاتی ہے، دوپہر میں ایک بولی جاتی ہے، تو شام میں ایک بولی جاتی ہے۔ نہ یہاں کے نیتاؤں کا کوئی وجود ہے، نہ ان کی بات کا کوئی بھروسہ ہے، کیونکہ یہ لوگ کی زندگی جملہ بازی میں ختم ہو رہی ہے۔ ان کے پاس جملے بازی کے علاوہ، زیادتی کے علاوہ، گندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خیر ہم کو جانا نہیں ہے، ان چیزوں میں الجھنا نہیں ہے، ہم کو چاہیے انصاف، ہم کو چاہیے ہمارا حق، ہم کو چاہیے ہماری حصہ داری، جو ہم ابھی تک ان سے مانگتے تھے، اب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اب چھیننے کا وقت آ گیا ہے، اب چھیننے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم ان کو بول کے بھی دیکھ لیے، ہم ان کو سمجھا کے بھی دیکھ لیے، ہم ان کو روک کے بھی دیکھ لیے، لیکن یہ لوگ ہمیشہ ہم مسلمانوں کو، ہماری شرافت کو، جو ہم مسلمان چاہتے ہیں، ہم امان، ایک جہتی، سارے مل جل کے رہنا، یہ ہماری سوچ رہتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں یہ گندی کیڑے ہیں،
یہ آج ہے کل نہیں رہتے, یہ کئی ایسے آئے اور چلے گئے نیچے سے ہمارے, ہم یہ سوچتے ہیں. لیکن ہماری اس سوچ کو یہ لوگ ہماری کمزوری سمجھنے کی بھول کرے, جو ان کو اب مہنگی پڑی. پہلے کیا تھا دنیا میں, لوگ بولتے تھے ارے جاننے دو, وہاں کا ہے نا بھائی, وہاں کے لوگ دیکھتے وہاں کے مسلمان لپٹ لیتے, یہ چیز تھا. لیکن اب الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اب یہ سوچ یہ نظریہ نہیں رہا. اب ہندوستان کا مسلمان ہونے دو, یا مالدیپ کا ہونے دو, یا چائنا کا ہونے دو, یا افغانستان کا ہونے دو, یا سری لنکا کا ہونے دو, یا بنگلہ دیش کا ہونے دو, لفظ المسلم اخو المسلم, المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جتنے میم بھائی ہے الحمدللہ سب میں وہی ایمان کی طاقت ہے. الحمدللہ بس اللہ سے یہ ایک امید کرو اور اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو, جو آج ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہے, تمہاری مدد کرنے کے لیے سامنے آئی ہے, وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ان کو اسباب بنایا, ان کو ذریعہ بنایا. تو آپ لوگ نمازیں پابندی سے پڑھو اور اللہ سے دعا کرتے رہو, اللہ تم کو ہر چیز میں کامیابی و کامرانی سے نوازنے والے ہیں. ہم نے بڑے تکلیفوں سے دنیں گزارے ہیں. یہ 9 سال ہم کو 90 سال میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی 9 سال میں ہم نے گزارے ہیں. اذان ہو رہی ہے سچے خدا. لا إله إلا الله. اللهم رب حز الدعوة التامة والصلاة بالخيمات محمد قدرت الأسماء والمحلوات وإنك لا تخلف الميعاد. بہرحال کیف ہماری اس عزا کے اوپر پابندی عائد کرنے کی بات کرے یہ خبیث کے بچے, یہ خنزیر کی نسلیں, یہ گندی سوچ رکھنے والے, یہ اسلام کو اور مسلمان کو میلی نظر سے دیکھنے والے, چاہے وہ سوامی نرسنگ آنند سرسوتی سور ہو یا ایک کالا لنڈو ہو. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ گانے والا ہے نا, ایک بونا, ایک دبئی میں جو بلڈنگ لیا تھا, گھر لیا تھا, اس کے بعد اس کو نکال کے دبئی سے باہر کرے, سونو نگم ایسا کچھ نام ہے نا وہ گانے والے کا, وہ حرام کا بچہ. ایسے کیڑے کئیوں آئے بھائی, کئیوں آئے اور کئیوں گئے, ہمارے کو اس سے نہیں. اور ایک چیز سادھوی دیوا ٹھاکر بول کے آپ لوگوں کو معلوم ہے, یہ بڑے بڑے لے کے بڑھتی تھی, بالا کبھی کلر کے کرتی تھی, کبھی بلاک کرتی تھی, کبھی پگڑی بنتی تھی. کیسا لگے اس کو, اس کے پکے سے جو کیڑے سارے گرا دیے, آج غائب ہو گئی انہیں. ایسے تربوزہ کئیوں آئے اور پھٹ کے چلے گئے, ایسے بزان انڈے کئیوں آئے سڑے ہوئے انڈے اور چلے گئے. تو ان کی کوئی اوقات, ان کی کوئی وجود نہیں ہے. لیکن پہلے کیا تھا, ہم برداشت بہت کرتے تھے, اب برداشت نام کی چیز نہیں ہے. اب ان کو سزا ضروری ہو گئی, سمجھے نا. جب تک ان کی پھٹیں گی نہیں, جب تک یہ لوگ
کہ جو زبان جو بول رہی نا، اب یہ کیا ہے، یہ لوگ کھاتے بھی ادھر سے ہکتے بھی ادھر سے، سمجھے نا، کیونکہ ٹٹی اگلنا یہ لوگ جو ہے نا ادھر سے یہ نکالنا، اور کھاتے بھی ادھر سے وہ لوگ. تو ہم کو خیر وہ لوگ کھان دو کدھر سے بھی بھائی، یا نیا پکا بنا لیں دو، ادھر سے بنا لیں دو، اگر جو چاہیے اگرچہ ہم اس سے ڈرل مار کے دیتے، ان کو نیا پکا بنا کے دیتے، ادھر سے لیں دو. اب کون سی چیز کے لیے استعمال کرتے کرنے دو، لیکن جہاں پہ اذان کی بات آئے گی، جہاں پہ نماز کی بات آئے گی، جہاں پہ اسلام کی بات آئے گی، جہاں پہ حجاب کی بات آئے گی، اب ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ان کی اوقات ان کو دکھائی جائے گی، چاہے انہوں کچھ بھی سر پہ ان کے 4 سنگ لگے ہوئے رندو، ہمارے کو فرق نہیں پڑتا. ان کی جنپت کا انڈا بولتے ہم، سمجھے نا، ان کی جنپت کا انڈا ہم بہت برداشت کرے بھائی، بہت سہے بھائی، اب لیکن نہیں ہو سکتا، اب نہیں سہ سکتے معلوم، نہ ان کی گندگی کو برداشت کر سکتے، نہ یہ گندوں کو برداشت کر سکتے. تو یہ کیڑوں کی جگہ، یہ گندے جانوروں کی جگہ، یہ جو گٹری غذا کھاتے ہیں گٹر میں، یہ لوگ باہر اگر سے نکلے تو ایسی حولے شولے اور واہیائی باتیں کریں گے. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، نمازوں کی پابندی کریے. دیکھیے آج ہر طرف آپ لوگوں کے الحمدللہ ساری دنیا ٹھہری ہوئی آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، تو اس لیے ہم فراموش نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے. ہاں البتہ یہ ایک چیز بار بار آپ لوگوں کو کہوں گا میں، نمازوں کی پابندی کرو، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اپنے گناہوں کی توبہ مانگو، جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں کیے ہیں اللہ معاف کرنے والا، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ پاک پروردگار اللہ رب العزت سے رجوع ہو اور اپنے غلطیوں کی توبہ کرو. بھائی کو بھی اجازت دو. السلام علیکم.